Assalamu alaikum. In this session, we are going to discuss an interesting aspect of psychological tests, known as multicultural testing. There are many situations in which psychologists, when they are using tests, they come across subjects and test takers and examinees who come from a variety of cultural backgrounds, different cultural origins, different regions of the world, and different subcultures within the same culture. یعنی جب ہم کوئی ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ یا امتحان دینے والے لوگ یا ٹیسٹ دینے والے لوگ تمام کے تمام ایک جیسا اوریجن رکھتے ہوں اور ایک جیسے کلچر سے ان کا تعلق ہو. ایسی بہت سی سچویشنز ہو جاتی ہیں جس میں کسی شخص کا کلچرل بیک گراؤنڈ اس کے لیے ایک ہینڈی کیپ بن جاتا ہے. یوں تو کسی بھی کلچر سے انسان کا تعلق ہو وہ کوئی ہینڈی کیپ کی بات یا ڈس ایڈوانٹیج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کلچر کے اپنے اصول ہیں، اپنے نارمز ہیں، اپنی ویلیوز ہیں، اپنا لائف سٹائل ہے. لیکن جب ایک کلچر کے لوگ کسی دوسرے کلچر میں جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس وقت بعض اوقات ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمز آتے ہیں، کلچر ڈفرینسز جو ہیں وہ اس وقت نمایاں ہو جاتے ہیں. بذات خود کوئی بھی کلچر جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج کا باعث نہیں ہے. ہر کلچر کی اپنی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے کلچر سے نمایاں کرتی ہیں اور ڈسٹنگوش بناتی ہیں. مسئلہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک کلچر کے لوگ دوسرے کلچر میں جا کے مدغم ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ویسے ہی بیہیو کریں اور ویسے ہی ویل ایڈجسٹڈ ہوں جیسے کہ اس دوسرے کلچر کے اوریجنل شہری. لیکن کیونکہ ہم پیچھے سے کلچر کے انداز اور اس کے اطوار اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک دم ہم ایک نئے کلچر میں اس کا ایسا حصہ بن جائیں جیسے کہ ہم پیدائشی طور پر اس کا حصہ تھے. یہی چیز جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں اپنا اثر دکھاتی ہے تو بعض اوقات ٹیسٹ دینے والے کے لیے ایک قسم کی کمزوری یا اس کی ہینڈی کیپ بن سکتی ہے. ایسے بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ زبان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک جنرل سوسائٹل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ ہینڈی کیپ سامنے آ سکتا ہے. ان ہینڈی کیپس کو یا اس کو آپ بیریئر کہہ سکتے ہیں یا کلچرل ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے سائیکالوجسٹ نے سوچا کہ ٹیسٹوں میں ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ یا اس کا اوریجن جو ہے شاید وہ ٹیسٹ کے کنٹینٹ کے ساتھ کلیش کرتا ہو اور یا شاید اس کے ساتھ کے دوسرے ٹیسٹ ٹیکرز کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ملتا جلتا نہ ہو. اس طرح کی سچویشن خاص طور پر اس وقت نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈیولپ ممالک ہیں، ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر تھوڑے سے کم ترقی یافتہ ممالک کے لوگ جب امیگریشن لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کلچر کا ایک حصہ بن جاتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ایڈجسٹمنٹ میں کچھ مسئلہ آ سکتا ہے. کلچر کا مسئلہ اور کلچر بذات خود بہت سی چیزوں پر مشتمل ہے. پچھلی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی یا اسکولنگ وہ ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے. زبان دانی، زبان پر عبور، یہ بھی ایک رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس میں جب ٹیسٹ کو بنایا جاتا ہے اور اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جس سیمپل کے اوپر ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کریں اور جہاں سے ہم نارمز حاصل کریں اس میں پاپولیشن میں پائے جانے والے ہر طبقے کو شامل کیا جائے اور ہر طبقے کی ریپرزنٹیشن ہو. لیکن بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی تو انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اس کلچر یا سوسائٹی سے یا اس ملک سے بنیادی طور پر پیدائشی طور پر تعلق رکھتے ہیں. دوسرے کلچر سے آنے والے لوگ اور ہجرت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سیمپل کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اتنا نمایاں طور پر ان کو اس میں ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا. بہر طور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو ٹیسٹ ہیں ان کے نارمیٹو سیمپل میں اس چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے اور شاید کچھ میں اس کا دھیان نہیں بھی رکھا جاتا. اگر ہم ایک ایسے ملک کو لیں، کسی بھی ویسٹرن ملک کو لے لیجئے، آپ امریکہ کی مثال لے سکتے ہیں، یورپی یونین کے کسی بھی ملک کی مثال لے سکتے ہیں، برطانیہ کی مثال لے سکتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر شاید دنیا کی بہت زیادہ جو ریجنز ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور کلچرل ویرائٹی جو ہے اور ویریشن جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر پائی جاتی ہے.
ایک سطحی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو تمام کے تمام ایک ہی کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک مین اسٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں، بہت سے لائف سٹائلز اور رویے جو کہ ہم اپنے اوریجنل کلچر سے لے کے آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. زبان، انگریزی زبان بہت جلدی لوگ بولنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن کیا وہ سوچتے بھی اسی طرح سے ہیں جیسے کہ اس کلچر کے لوگ سوچتے ہیں؟ اور کیا ان کی جو ایک اکیڈیمک اچیومنٹ ہے اور ابیلٹی جو پیچھے سے وہ ساتھ لے کے آئے تھے، کیا وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا کمپیٹیونیس جو کہ اس مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہے اور ان کے اپنے کلچر میں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، کیا وہ بھی اتنے ہی کمپیٹیو ہو جاتے ہیں جتنے کہ اس مغربی معاشرے کے لوگ؟ یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ انسان کے ایڈجسٹمنٹ کو اور اس نئے کلچر میں اڈیپٹ کرنے کو متاثر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جب وہ کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ دیتے ہیں، خواہ وہ پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہو یا ابیلٹی کا ٹیسٹ، آئی کیو ہم نے اس کا جانچنا ہو یا اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہو، تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس شخص کی جو کہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں آیا، اس کی پرفارمنس کو متاثر کر سکتی ہیں. یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بڑے کلچر میں، ایک ترقی یافتہ کلچر میں ایک دوسرے کلچر سے آنے والے لوگ جب ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایک بڑے کلچر میں بہت سے سب کلچرز بھی پائے جاتے ہیں، اور جہاں پہ ایک بنیادی کلچر سب میں کامن طریقے سے پایا جاتا ہے، وہیں پر ہر سب کلچر کا ایک اپنا انداز، اپنے لائف سٹائلز اور اپنے رویے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے والے لوگوں کو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ within the same culture, the people belonging to various subcultures are also affected in the same manner. And there is still another situation, a third situation, whereby tests developed in the developed countries are used in various parts of the world. So it is not a matter of subcultures within the same culture or the immigrants within one culture, but it is a matter of using tests globally. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک کلچر میں رہنے والے اور مختلف کلچرز یا سب کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک ملک میں، مثال کے طور پہ امریکہ یا برطانیہ میں بیٹھ کر ٹیسٹ بناتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف سینٹرز میں بیٹھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آر ای یا میٹ یا سیٹ اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جو کہ ایک ملک میں بنائے جاتے ہیں اور شاید اسی ملک کے شہریوں کے لیے، لیکن ان کو استعمال ہم گلوبل لیول پہ کرتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ٹیسٹ سمجھے جاتے ہیں. سو وی کین سی دیٹ دیر آر تھری سچویشنز اور تھری سیناریوز. ون، وین پیپل آر not the original citizens of one culture or one country. They have immigrated. Two, people belonging to various subcultures within the same culture. And three, people who are taking the test sitting in various parts or various countries of the world, and the test has been developed in just one country. تینوں صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں دوسرے کلچر سے جن کا تعلق ہے، دے کین بی ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج، اور اس کا ہم کلچرل ڈس ایڈوانٹیج بھی کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ کسی خاص کلچر سے تعلق رکھنے کی بنا پر، کلچرل اوریجن کی بنا پر، جس میں بہت سے فیکٹرز شامل ہیں، کچھ لوگ، کچھ افراد یا کچھ گروپس جو ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو سکتے ہیں. اوریجنل کلچر جس میں ٹیسٹ بنایا گیا تھا اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا، اور جو لوگ ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے، اس کلچر سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو کسی نہ کسی وجہ سے کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہو. تو بنیادی آئیڈیا کیا ہوا؟ بنیادی آئیڈیا یہ ہے that the nature of many standardized tests is such that certain segments of the population may be at a disadvantage because of their origin. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ٹیسٹ ہونے چاہیے جن پر کسی شخص کے کلچرل اوریجن سے فرق نہیں پڑتا. We should have tests that are free of cultural bias, tests that may be called multicultural tests. بعض جگہوں پہ ان کو کراس کلچرل ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کو ہم ٹرانس کلچرل ٹیسٹ یا ٹرانس کلچرل ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں. These are the tests where the content as well as the administration, scoring procedures or scores are not affected by the cultural origin of the test taker.
یہاں پہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کا کلچرل اوریجن جو ہے اس کی ٹیسٹ پرفارمنس کو متاثر کر سکتا ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا کلچرل اوریجن، مثلا میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور امریکہ میں بنا ہوا ایک ٹیسٹ اگر مجھے کرنے کو دیا جاتا ہے تو کیوں کر یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. آپ جانتے ہیں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو کنٹینٹ مختلف ٹیسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلچر اسپیسیفک ہوتا ہے. اس کلچر کے لوگوں کے لیے وہ ایک عام بات ہوتی ہے، روزمرہ کی بات ہوتی ہے، ایک معمولی سی بات ہوتی ہے. لیکن کسی دوسرے کلچر کے رہنے والے شخص کے لیے وہ ایک نیا آئیڈیا ہو سکتا ہے، بلکہ ایک بالکل اجنبی آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ ایک تصویر میں ایک بانسری بنا دیں تو شاید پاکستان کے بہت سے بچے اس سے واقف ہوں گے. دیہاتی علاقوں میں رہنے والے بچے جانتے ہوں گے کہ یہ بھی ایک ساز ہے. دوسری جانب اگر آپ ایک وائلن بنا دیں تو شاید وہ بچے اس سے واقف نہیں ہوں گے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا اثر اس بچے کی ٹیسٹ پرفارمنس پر ہو سکتا ہے. کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں کچھ آتھرز نے لکھا ہے اور ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ کلچرل اوریجن کی بنیاد پر کسی شخص کی ٹیسٹ پرفارمنس کو متاثر کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انستاسی اور اربینا نے اس کو کہا ہے کہ یہ دیز آر دا پیرامیٹرز along which cultural differences may have an effect. یعنی جن چیزوں کو ہم کلچرل فیکٹرز کہہ رہے ہیں وہ اس کو کلچرل پیرامیٹرز کہہ رہے ہیں. ایسے پیرامیٹرز کہ اگر ہم مختلف ویریبلس کی اسیسمنٹ یا ٹیسٹنگ کریں تو ان کا اثر ان پر ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک ایسے پیرامیٹرز کون سے ہیں. سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا پیرامیٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا پہلا فیکٹر جو کہ کسی بھی شخص کے کلچرل اوریجن میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا اثر اس شخص کی ٹیسٹ پرفارمنس پہ ہو سکتا ہے وہ ہے لینگویج. وی نو دیٹ موسٹ ٹیسٹس ویدر دے آر ابیلٹی ٹیسٹ اور پرسنالٹی ٹیسٹ دے ہیو اے ویری اسٹرانگ وربل کمپوننٹ. either they are entirely verbal or they are partly verbal. یعنی الفاظ کا اور زبان کا اس میں استعمال ہوتا ہے. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایسے کلچر سے تعلق نہیں رکھتا کہ انگریزی اس کی مادری زبان ہوتی، لیکن اس نے کسی حد تک اس زبان کو سیکھ لیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اس سٹیج پہ ہو کہ اس کو انگریزی زبان اچھی طرح سے نہیں آتی. اب اگر آپ اس کی اسیسمنٹ کے لیے ایک پرسنالٹی ٹیسٹ لیں جس میں محض انگریزی زبان استعمال ہو رہی ہے تو ایک طرح کی باعث پیدا ہو جائے گی. یعنی وہ شخص جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے ایک ڈس ایڈوانٹیج پر آ جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج اف دے کین یوز اونلی دا لینگویج اسپوکن ان دیئر اون کلچر اینڈ ناٹ دا ون یوز ان دا کلچر ویئر ان دے ہیو ٹو ایڈجسٹ. ایز اے کانسیکوینس دے ول بی ہینڈیکیپڈ if psychological tests administered to them are in the language that they are not very much familiar with, or they do not have a good command over that language. تو زبان پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے یا زبان سے مکمل طور پر ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک شخص آٹومیٹکلی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو جائے گا اور ہینڈی کیپڈ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر وہ زبان آتی تو اس کا سکور اس آئی کیو ٹیسٹ پہ بہت اچھا ہو جاتا. ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر وہ زبان آتی تو پرسنالٹی ٹیسٹ کے جو سوالات ہیں یا انوینٹری کے جو آئٹمس ہیں ان کے جوابات بہت اچھی طرح سے دے سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ وہ اس زبان سے واقف نہیں ہے یا اس کو اس کی وکیبلری پہ اتنا عبور حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ صرف وہی پہلے والی بات ہے کہ یہ امیگرینٹس کے اوپر یہ بات صرف درست ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کلچر میں بھی جو سب کلچرز پائے جاتے ہیں ان میں بھی اس طرح کے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ تمام سب کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک زبان پر ایک جیسا عبور رکھتے ہوں. Then the second parameter that may affect a person's performance because of his or her cultural origin is reading or reading ability. Maybe a person has command over language. Maybe a person can speak English, but the person cannot read. And we know that most psychological tests involve the reading ability of a person.
اگر ہم پرسنالٹی ٹیسٹ کو دیکھیں جو کہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں یا انوینٹریز ہیں، ان میں ہم دیکھیں تو جو بھی شخص ٹیسٹ دے رہا ہے اس کو آئٹمس کو پڑھ کے جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ہم ابیلٹی ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں یا آئی کیو ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں، تمام تر اچیومنٹ ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی شخص یا ٹیسٹ ٹیکر جو ٹیسٹ لے رہا ہے اس کو وہ تمام آئٹمس پڑھنے آتے ہوں. تو اگر انگریزی آتی ہے اور آپ بول سکتے ہیں لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے تو بھی آپ ہینڈی کیپڈ ہوں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف لینگویج ایک فیکٹر نہیں ہے، لینگویج پر عبور ایک بنیادی پیرامیٹر تو ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا اونلی پیرامیٹر دیٹ افیکٹس ریڈنگ اینڈ ریڈنگ ابلٹی. دے آلسو کریٹ پرابلمس. تو ضروری ہوا کہ اگر کوئی شخص ٹیسٹ دے رہا ہے، دوسرے کلچر سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، تو اس کو ریڈنگ ابلٹی اس کے پاس ہونی چاہیے. جس زبان میں ٹیسٹ بنایا گیا وہ زبان اس کو پڑھنی آتی ہو. چنانچہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور ضروری نہیں کہ انگریزی کی بات ہو، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ نے اردو میں ٹیسٹ بنایا ہے اور کوئی شخص اردو نہیں پڑھ سکتا تو وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا، وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پر ہوگا. The third thing is speed, and this is very interesting. How speed and the time allocated for a test can affect a person's performance, and how speed is related to the cultural origin and cultural handicap. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو، اور اگر کبھی غور نہیں کیا تو اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ تمام کے تمام کلچر جو ہیں، آپ نوٹس کیجئے وہ ایک جیسے اسپیڈ اورینٹڈ نہیں ہوتے. کچھ کلچرز میں لائف کا ٹیمپو بہت فاسٹ ہوتا ہے اور کچھ کلچرز میں لائف کا ٹیمپو سلو ہوتا ہے. بالکل ایسے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، یا یوں کہہ لیجیے آج سے 30-40 برس پہلے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا اور بہت زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملا جلا کرتے تھے. اور اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں یا فیملی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو اتنا ہی ہے، لیکن لائف کا ٹیمپو اور جو چیزیں لوگوں کو کرنی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور زندگی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کلچرز ہیں جس میں زندگی اتنی تیز نہیں ہے. لائف کا ٹیمپو تیز یا آہستہ یا فاسٹ یا سلو ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ ایک انڈسٹریلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ڈیولپڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک گھڑی کے ساتھ چلتی ہے. 9 to 5، 8 to 4، یہ کام ختم کرنے ہیں، یہ اسائنمنٹس ختم کرنی ہے، اس تاریخ پہ امتحان ہے، اس تاریخ پہ رزلٹ آئے گا، اس تاریخ پہ آپ نے فیس جمع کروانی ہے. اور جس کا مطلب ہے کہ زندگی خود بخود تیز ہو گئی ہے. اور تیزی سے مراد ہے کہ آپ کے پاس فارغ وقت کم ہے. So people are more oriented towards quick results. They don't wait for things. They are more active, they are more proactive, and they are more competitive. And there is all the time there is a sense of urgency. کہ اب یہ چیز ختم کرنی ہے، اب یہ ٹاسک ختم کرنا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کلچرز ہیں جہاں پہ سینس آف ارجنسی اتنی زیادہ نہیں ہے. Cultures where people wait patiently for the outcomes. The first type of the cultures were the ones where people do not wait for long and they don't wait for outcomes patiently. They want immediate results. اور دوسری طرف ایسے cultures where people are used to waiting patiently for outcomes for extended durations. And in such cultures, people have more time to spare for leisure time activities, for meeting people or doing other things. پہلی طرح کے کلچرز تو وہ ہو گئے جو کہ انڈسٹریلسٹ کلچرز ہیں، انڈسٹریلائزڈ کلچرز ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں. اور دوسری طرح کے کلچرز آپ مثال لے سکتے ہیں ایگریکلچرل سوسائٹیز کی. اگر آپ ایک رورل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور آپ ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسان یا ذمہ دار جب فصل لگاتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے ریزلٹس امیڈیٹ نہیں ہوں گے. یہ امتحان کا رزلٹ نہیں ہے کہ ایک دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد آ جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ مہینے یا شاید ایک سیزن انتظار کرنا پڑے گا اپنے آؤٹ پٹ کے لیے.
جس کا مطلب ہوا کہ اس طرح کے کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اسپیڈ اورینٹڈ نہیں ہوں گے. وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹرین ہو جائیں گے جب وہ ایک ایسے کلچر میں جائیں گے جو بہت زیادہ کمپیٹیٹیو اور فاسٹ ٹیمپو والا کلچر ہے, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک سلو اور ان کے لفظوں میں اگر کہہ لیجیے تو شاید بڑی ریلیکسڈ اسپیڈ آف لائف سے واقف ہیں. اب اس طرح کے کلچر سے تعلق رکھنے والے انسان کو جب آپ ایک ٹیسٹ کرنے کو دیں اور ٹیسٹ کے اندر یہ توقع کی جائے کہ یہ ٹائم لمٹ ہے اور ان کو وہ ٹیسٹ ختم کرنا ہے ود ان دیٹ ٹائم لمٹ, اٹیننگ گولس ود ان اسپیسیفائڈ لمٹ, تو وہ دیکھا گیا ہے اور ریسرچ سے یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اسپیڈ بیسڈ یا اسپیڈ اورینٹڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اس بات کے لیے اس کے عادی نہیں ہیں کہ ریپڈ ان پٹ کیا جائے اور ریپڈ آؤٹ پٹ حاصل کیا جائے. سو وی سی دیٹ اسپیڈ آف دا ٹیسٹ اور دا ٹائم ایلوکیٹڈ فار دا ٹیسٹ can also be a source of disadvantage and handicap for many people. Therefore, persons coming from such cultures may find it difficult to cope with the demands of speed-based tests. There is yet another factor or parameter جو کہ اپنا اثر ڈال سکتا ہے ٹیسٹ کی پرفارمنس کے اوپر اور ایک ہینڈی کیپ کا باعث بن سکتا ہے, اور وہ ہے familiarity with the format, style and contents of the test. اس سلسلے میں بہت سی ریسرچ بیسڈ انفارمیشن بھی موجود ہے, اور میرا خیال ہے ہم اپنی کامن سینس سے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ٹیسٹ کے فارمیٹ سے یا اس طرح کے آئٹم سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹیسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایک خاص طرح کا ٹیسٹ کر رہا ہے, ایک خاص طرح کے فارمیٹ کا ٹیسٹ کر رہا ہے, تو اس کے لیے چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے جب میڈیکل کالجز میں انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تو بہت سے بچوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ ایم سی کیو ٹائپ آئٹمز اور ایم سی کیو ٹائپ ٹیسٹ کر سکتے, کیونکہ جو اسکول کا امتحان کا نظام ہے اس میں یہ طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا, جس کے نتیجے میں بہت سے ٹیوشن سینٹرز نے فلرش کیا, بہت سے ٹیوٹرز نے محنت کی اور بچوں نے نئے طریقے سے امتحان دینا سیکھا. لیکن جب پہلی دفعہ یہ سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا تو بہت سے بچے جو مختلف طرح کے اسکول سے اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے یہ سسٹم مشکل ثابت ہوا. لیکن جب پورے نظام کو تبدیل کر دیا گیا تو اب شاید کسی بھی بچے کے لیے یہ اس طرح کے آئٹمس کو حل کرنا مشکل نہیں ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو پہلی بات ہوئی کہ ٹیسٹ کے فارمیٹ سے فیملیرٹی نہیں ہے, کہ اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے سوالات کے جواب دینے کا یہ طریقہ ہے, تو وہ شخص جو ہے یا اس طرح کے لوگ ایسے گروپس جو ہیں دے ول بی ایٹ اے ہینڈی کیپ اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. اسٹائل, کس طرح کا اسٹائل, ایم سی کیو آئٹم میں کس طرح سے ہم نے بیسٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے اس بات کو اوائڈ کرنا ہے کہ ہمیں جواب نہ آتا ہو اور محض اندازے سے ہم جواب جو ہے وہ ٹیسٹ کا یا آئٹم کا جواب دے دیں. اس کے علاوہ کنٹینٹ, جیسے بھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کے کنٹینٹ میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ کلچر اسپیسیفک ہے, ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں, ایسے آبجیکٹ کے نام ہو سکتے ہیں, ایسی تصویریں ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ شاید ایک خاص کلچر یا سب کلچر سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے ان سے واقفیت نہ رکھتا ہو, اور جبکہ ایک اور شخص یا ایک اور بچہ یا ایک اور ٹیسٹ ٹیکر جس نے شروع سے اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں, اس طرح کی تصویریں دیکھی ہیں, اس طرح کی ٹرمینالوجی اور ووکیبلری سے وہ واقفیت رکھتا ہے, اس کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت آسان ہوگا. سو وی کین سی دیٹ بیکاز آف ویریس پیرامیٹرز some people and some groups have an advantage and some people and some groups they are at a disadvantage. Multicultural testing includes tests that are free of the bias that may arise out of cultural disadvantage stemming from variables such as language, reading ability or speed. یعنی بہت عرصے میں جب سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے تو ٹیسٹ ڈیولپرس, سائیکومیٹریشینز, سائیکالوجسٹ اور ریسرچرز اس چیز پہ غور کرتے رہے کہ ٹیسٹوں میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں
جن کی وجہ سے کلچرل ڈس ایڈوانٹیج پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کا حل بھی انہوں نے سوچا. حل کیا ہے؟ ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کریں جو کہ ملٹی کلچرل ٹیسٹ ہو، یا کہہ لیجیے کہ ٹرانس کلچر یا کہ کلچر فری ٹیسٹ. ایسے ٹیسٹ جن پر کسی شخص کے کلچرل اوریجن کا اثر نہ ہو، نہ تو ان کی ایڈمنسٹریشن پہ، نہ اس کی اسکورنگ پہ، نہ انٹرپریٹیشن پہ. جس کی وجہ سے بہت سے ایسے ٹیسٹ بنائے گئے جن میں کوشش کی گئی کہ لینگویج یا ریڈنگ ایبلٹی یا فیملیئرٹی ود دا کنٹینٹ یا اسپیڈ کا دخل عمل نہ ہو. We see that in order to tackle the above mentioned issues, sources of bias and disadvantages, certain measures in the form of multicultural tests have been taken, and these are the tests which are primarily performance-based and which do not involve verbal ability or the use of language and vocabulary. Also, most of these tests are not speed-based. There is no time limit for these tests. کیونکہ جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ اگر مجھے ایک ٹیسٹ کے کنٹینٹ سے واقفیت نہیں اور زندگی میں پہلی دفعہ وہ لفظ میں سن رہی ہوں، تو شاید تھوڑی سی کوشش کے بعد میں سوال کا درست جواب تو دے دوں، لیکن مجھے سمجھنے پہ ٹائم لگے گا. اسی طرح سے میں اگر عادی نہیں ہوں کہ ایک خاص سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے اندر کام مکمل کیا جائے، ٹیسٹ تو شاید میں کر لوں گی اور کر سکتی ہوں کیونکہ میرے میں ابیلٹی ہے، لیکن میں اس ٹائم لمٹ کے اندر نہیں کر پاتی. تو زیادہ تر جو کلچر فری ٹیسٹ بنائے گئے ان کے اندر ٹائم لمٹ نہیں رکھی گئی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ایسے ڈائیگرامز استعمال کرتے ہیں، ایسی ڈرائنگس یا ایسی پکچرز استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک کلچر سے تعلق تو رکھتی ہیں اور اس کلچر میں رہنے والے لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، تو عام طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی گرافک مٹیریلز لیے جائیں جو کہ سب کے لیے ہی کامن ہوں، اور ایسی تصویریں یا ایسی ڈرائنگس یا ایسے پیٹرنس نہ استعمال کیے جائیں جو کہ بالکل جن کے ساتھ کوئی بھی ریلیٹ نہ کر پاتا ہو. لیکن یہ چیز شاید ذرا سی مشکل ہوگی. عام طور پہ ایسے فگرز بنائے جاتے ہیں جو کسی کے لیے نئے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے کسی شخص کی پرفارمنس پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا جتنا فرق لینگویج کی وجہ سے یا ریڈنگ ایبلٹی کی وجہ سے یا اسپیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹیسٹ جن کو کلچر فری ٹیسٹ بنایا گیا وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں. چند ایک کا ذکر ہم کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کلچر فیئر طریقے کے ساتھ کسی بھی انسان کی ایبلٹی کی یا پرسنالٹی کی میجرمنٹ کرتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلا اسکیل جس کی ہم بات کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ وہ ہے LIPS ریوائزڈ The Lighter International Performance Scale, Revised Edition. This scale was originally developed in 1940 and then later on many revisions took place. One of the latest versions is the one that was developed in 1997. It is an individually administered test whose first version was in 1940 and today we have various revisions available. یہ جو ٹیسٹ ہے کس پاپولیشن کے لیے بنایا گیا؟ یوں تو یہ تمام گروپس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو اس کے مختلف نارمیٹو سیمپلز استعمال کیے گئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف کلچر سے یا سب کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل تھے. بالکل ابتدا میں جب اس کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کے لیے مختلف ریپرزینٹیو سیمپلز استعمال کیے گئے تو ہوائی سے تعلق رکھنے والے، امریکہ کا جزیرہ ہوائی سے تعلق رکھنے والے گروپس کو اس میں شامل کیا گیا. جو بعد کی ریویژنس تھی اس میں افریقن امریکنس کے گروپس کو استعمال کیا گیا. جو لیٹسٹ اس کی ریویژن ہے، جو ون آف دا لیٹسٹ ریویژنز 1997، اس میں ایک اور طرح کا سیمپل استعمال کیا. کوشش کی گئی کہ اس میں مختلف گروپس کو ریپرزنٹیشن دی جائے. ایک اچھا خاصا بڑی تعداد میں وہ گروپ تھا، 2000 کا سیمپل استعمال کیا گیا. It was standardized on a sample of 2000 aged 2 to 20 years, both atypical and normal subjects from the US. 2 برس سے 20 برس کی عمر تک کے جو لوگ تھے ان کو اس سیمپل میں شامل کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ اس میں کچھ تو امریکہ کے ٹپیکل شہری جو ہیں، نارمل ایوریج شہری جو ہیں، ان کی شمولیت، اور کچھ جو ایٹیپیکل شہری ہیں، یعنی ان کو امریکہ کے ٹپیکل شہری ٹپیکل خصوصیات رکھنے والے لوگ نہیں بلکہ مختلف اوریجن سے یا مختلف سب کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کے ایسے ہمارے پاس
نارمز اور ایسے اسٹینڈرڈ آ جائیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اگر کسی اور اوریجن والے شخص کو، کلچرل اوریجن سے تعلق رکھنے والے شخص کو یہ ٹیسٹ دیا جائے گا تو ہم کس طرح کا رسپانس پیٹرن یا کس طرح کے اسکورس ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک اسکیل ہے اینڈ اٹ از نون فار سم آف اٹس ویری اسپیشل فیچرس اینڈ دیز فیچرز آر دس اسکیل ڈز ناٹ انوالو وربل انسٹرکشنز ایز سچ. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی وربل انسٹرکشن جو ہے ان کا عمل دخل نہیں ہے، اور جو ہے سبجیکٹ کو انڈیویجولی ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، اس کو الگ سے ایک ایک کر کے چیزیں جو ہیں سمجھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے کس طرح سے کیا جائے گا. It is individually administered and follows a difficulty level sequence. That is, the easiest item is administered first. دوسرا فیچر جیسے کہ ہم نے کہا کہ انسٹرکشنز نہیں ہیں اس طرح سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک پیراگراف انسٹرکشنز کا لکھ دیا اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ شخص خود کرنا شروع کر دے گا. اس کو ہدایات تو دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈفیکلٹی کے سیکوینس میں ہی جو ہے استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے آسان آئٹم دیا جاتا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ ان کی ڈفیکلٹی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دیر از نو ٹائم لمٹ. جو اس کا شاید سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ فیچر ہے وہ یہ کہ ٹائم لمٹ کوئی نہیں ہے. کوئی شخص اپنی ایبلٹی کے مطابق جتنی بھی دیر چاہے، جتنا ٹائم لگائے، وہ اس ٹائم میں اس ٹیسٹ کو مکمل کر سکتا ہے. ماں سوائے اس کے کہ کوئی شخص انکار کر دے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا. ادروائز ان کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی ٹائم میں چاہیں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. اب پھر ایک اور چیز جو کہ اس میں استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیپر پینسل ٹیسٹ تو نہیں ہے. اس کے اندر جو فرد ہے اپنے جوابات جو ہے خود سے ریکارڈ یا انڈوس نہیں کرتا جس طرح سے کسی اور ٹیسٹ میں کیے جاتے ہیں. اس میں جو گرافک اسٹیمولس مٹیریلز پیش کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ تصویریں یا ڈرائنگس، ان کو ایزل کے اوپر، ایک طرح کے اسٹینڈ کے اوپر شخص کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. ان میں مثال کے طور پہ اگر خالی جگہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بتانا ہے کہ اگر ایک سرٹن ڈیزائن چل رہا ہے تو یہاں پہ کون سی تصویر آئے گی. وہ تصاویر بھی جو ہیں وہ پیپر پینسل پہ کس کی مدد سے جو ہے وہ جوابات میں شامل نہیں کی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ تصویروں کی ایک لائن دی جائے اور فرد جو ہے پینسل اس کو ٹک مارک کر دے یا انسرکل کر دے، بلکہ وہ بھی تصاویر دی جاتی ہیں اور وہ جو ٹیسٹ ٹیکر ہے ان کو رسپانس ٹرے میں رکھ دیتا ہے. یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ نہ تو اس میں ہم کاغذ قلم کا استعمال کر رہے ہیں، نہ لکھ کے ہدایات دے رہے ہیں، نہ ہی اس میں ٹائم لمٹ ہے. اور یہ بھی اگر ایک سورس جو ہینڈی کیپ کی ہو سکتی تھی کہ اپنے جواب کو انڈورس کیسے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ کی سٹائل سے یا فارمیٹ سے واقفیت نہیں رکھتے تو شاید یہ بھی مشکل ہو کہ ٹیسٹ کے جوابات جو ہیں، سوالات کے جواب، ان کو ریکارڈ کیسے کیا جائے. اس میں بھی فیسلٹی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے رسپانس ٹریز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں کہ فرد جس تصویر کو اپروپریٹ سمجھے کہ یہ میرا جواب ہے وہ اس کو اس ٹرے میں رکھ دے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے یا ایگزامینر ہے اس کی ٹاسک جو ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کو مکمل طور پہ اٹینٹو رہنے کی ضرورت ہے اور اس کو دھیان سے ایک ایک جواب کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. دس اسکیل کورز 4 ڈومینس. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کلچر فیئر ٹیسٹ ہے اور ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کلچر فری ٹیسٹ یا کلچر فیئر ٹیسٹ جو ہیں ان میں ووکیبلری یا لینگویج کی بجائے پرفارمنس پہ توجہ دی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ڈومین جو ہیں وہ ٹیسٹ کی جا رہی ہیں: ریزننگ، ویژولائزیشن، اٹینشن اینڈ میموری. کسی شخص کی ریزننگ ایبلٹی، وہ کیسے ویژولائز کر سکتا ہے چیزوں کو، اٹینشن میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور پھر اس کی میموری کیسی ہے. یہ بنیادی طور پر 4 ڈومینز ہیں. اس میں پہلی 2 ڈومینز میں کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میموری اور اٹینشن ہے اس کے لیے بھی ایسے آئٹمز ہیں جس میں اٹینشن اور میموری کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. مثلاً ریزننگ اینڈ ویژولائزیشن انکلوڈ میچنگ، یعنی ایک آئٹم کو دوسرے سے میچ کرنا، ایک گرافک ڈیزائن کو دوسرے ڈیزائن سے یا ایک تصویر کو دوسری تصویر کے ساتھ میچ کرنا. اس کے علاوہ فارم کمپلیشن، کسی بھی فارم کو، کسی بھی ڈیزائن کو مکمل کرنا. اس کے علاوہ ڈیزائن انالوجیز، یعنی ڈیزائنز کے اندر سملیرٹیز تلاش کرنا. سیکوینشل آرڈرنگ،
اگر آپ ایک سرٹن سیکوینس کی تصویریں لے لیں اور ان کو جمبل کر دیں اور آپس میں مکس کر دیں اور اس فرد کو یہ کہنا کہ اب آپ ان کو سیکوینس کے مطابق ترتیب دیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایبلٹی کے میجرمنٹ کے لیے، ریزننگ کے لیے اور ویژولائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر فولڈنگ، فگر روٹیشن اینڈ کلاسیفیکیشن. کچھ آئٹمز اور کچھ ایسی ٹاسک ہیں جس میں پیپر فولڈنگ انوالوڈ ہے، اور ڈیزائنس کو روٹیٹ کر کے، یعنی اسپیشل ریزننگ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر کلاسیفیکیشن، یعنی مختلف چیزوں کو یا مختلف آبجیکٹس کو یا ایلیمنٹس کو ایک سرٹن کیٹیگریز میں اور کلاسز میں کیا وہ شخص فٹ کر پاتا ہے یا نہیں. تو یہ وہ آئٹمز ہیں جو کہ ریزننگ میں اور ویژولائزیشن میں ان دو ڈومینز میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. دوسری دو ڈومینز ہیں اٹینشن اینڈ میموری. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آئٹمز جو ہیں دے آر آف اے ڈفرنٹ ٹائپ: سسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ اٹینشن میجرز اینڈ امیڈیٹ اینڈ ڈیلیڈ میموری ٹاسکس. یعنی کچھ اٹینشن کی ٹاسکس ہیں اور کچھ میموری کی ٹاسکس ہیں. جہاں تک اٹینشن کی ٹاسک ہے، اس میں ہم دو طرح سے اس کو میجر کر رہے ہیں. سسٹینڈ یعنی مسلسل اٹینشن کو کس طرح سے ہم برقرار رکھتے ہیں یا وہ شخص کیسے برقرار رکھتا ہے اور پھر اس صورت میں کیسے جوابات دیتا ہے. اور جب اٹینشن ڈیوائڈ ہو جائے، ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف توجہ دی جا رہی ہو، تو اس وقت اس کی پرفارمنس یا اس کا جواب کیا ہوگا. دوسری جانب میموری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹاسک ایسی ہیں جو کہ امیڈیٹ میموری کی ہیں، یعنی فوری طور پہ چیزوں کو یاد رکھنا. کچھ ایسی ہیں جو کہ ڈیلیڈ میموری ٹاسک ہیں. یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے بنیادی طور پہ پرفارمنس بیسڈ. وربل ٹیسٹ اس طرح سے یہ نہیں ہے، زیادہ ٹاسک یا پرفارمنس اورینٹیڈ ٹیسٹ ہے. اور اس کے اندر ہم 4 ڈومینز میں خاصی گہرائی میں جا کے میجرمنٹ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ویژولائزیشن میں اور ریزننگ میں ہم نے بہت سی چیزوں کے ذریعے ان دونوں کی میجرمنٹ کی، اور پھر اسی طرح سے اٹینشن کے بھی دونوں رخ دیکھے، یعنی سسٹین بھی اور ڈیوائڈیڈ بھی، اور میموری کے بھی دونوں رخ دیکھے کہ امیڈیٹ بھی اور ڈیلیڈ میموری بھی. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کلچر فیئر ٹیسٹ بنانے میں جو شروع میں ہم نے پیرامیٹرز کا ذکر کیا تھا، ان تمام کو کنٹرول کیا گیا اور رول آؤٹ کیا گیا کہ ان میں سے کسی کا بھی اثر جو ہے فرد کی ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ نہ ہو. ایک اور ٹیسٹ جس کا آپ نے نام پہلے بھی سن رکھا ہے اور آپ اس سے واقف ہیں، دیٹ از ریونز پروگریسو میٹریسز. اینڈ دس از perhaps one of the most popularly used tests of intellectual ability which are culture free, which are non-verbal and which are performance based. پروگریسو میٹریسز جو ہیں بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں یونیورسٹی ریسرچز میں، اسٹوڈنٹس پروجیکٹس میں ان کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. دے آر ایزی ٹو ایڈمنسٹر اینڈ دے آر انٹرسٹنگ، دے آر نان وربل، اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز شامل نہیں ہے کہ کلچرل اوریجن جو ہے وہ اس کو متاثر کر پاتا ہو. اٹ یوزز اے ملٹیپل چوائس فارمیٹ. ان ایچ ٹیسٹ آئٹم دا سبجیکٹ از آسکڈ ٹو آئیڈینٹیفائی the missing element in a pattern. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور کہ ٹیسٹ میں ایک سرٹن پیٹرن جو ہے وہ ایک خاص شیپ میں دیا جاتا ہے، اور اس پورے پیٹرن میں جو ایک تھوڑا سا ایک یوں کہہ لیجیے مستطیل ہے اور شروع میں اس کی ایک نوک بنی ہوئی ہے، اس شیپ کے اندر، اس میٹرکس کے اندر ایک پیٹرن ہے یا ایک ڈیزائن ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو خالی رکھا گیا ہے. آپ نے یا ٹیسٹ ٹیکر نے یہ بتانا ہے کہ نیچے دی گئی شکلوں میں جو کہ 8 آپشن اس کے پاس موجود ہیں، ان میں سے کون سی شکل ہے جو کہ اس خالی سلاٹ میں فٹ ہوگی. آپ ظاہری بات ہے اس میں ڈرائنگ کر کر کے جواب نہیں دے رہے، آپ کے سامنے وہ آپشنز موجود ہیں اور آپ نے مینٹلی ایکچولی اس کو کر کے دیکھنا ہے. اور اس میں آپ کی اسپیشل ریزننگ کا بھی اور اسپیشل ایبلٹی کا بھی دخل ہے کہ آپ امیجن کر پائیں، اور آپ کی امیجنیشن کا اور ویژولائزیشن کا بھی اس میں ہاتھ ہے کہ آپ امیجن کر سکیں کہ یہی ڈیزائن، یہی پیٹرن اگر کنٹینیو کرے گا تو جس جگہ پہ یہ جگہ خالی بچ گئی ہے، یہاں پہ نیچے دی گئی شکلوں میں سے کون سی شکل فٹ ہوگی. آسان سے مشکل کی طرف جو ہے سیکوینس اس میں استعمال کیا گیا. شروع کے جو پہلا آئٹم ہے وہ سب سے آسان آئٹم ہے، اور جیسے جیسے آئٹمس پروگریس کرتے ہیں آخری آئٹم تک،
آئٹم گریجولی مشکل ہوتے جاتے ہیں اور آخری آئٹم سب سے زیادہ مشکل آئٹم ہے. بہت کم لوگ ہیں جو پورے کا پورا ٹیسٹ مکمل کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو ایک خاص لیول تک اس کو یا ایوریج پرفارمنس تک لے جاتے ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ یہ خاصا اچھا ایک میجر ہے انٹلیکچوئل ابیلٹی کا، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں کوریلیٹ کرتے ہیں باقی کے اچھے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ساتھ بھی. It can be administered to groups or individuals of 5 year old to older adults. ایج لمٹ کوئی نہیں ہے، 5 سال سے اوپر کی عمر تک کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گروپ میں بھی ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے اور انڈیویجولی بھی. تو اگر کسی انڈیویجول سیٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، تھراپیوٹک سیٹنگ کی، کلینکل سیٹنگ کی، کاؤنسلنگ سیٹنگ کی، تو اس میں ایک اکیلے شخص کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ ایک کلاس کو یا ایک گروپ کو یہ دینا چاہیں تو بھی آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. ایک دفعہ انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں، لیکن اس میں کاغذ قلم کا استعمال اس حد تک ہے کہ فرد کو یا ٹیسٹ ٹیکر کو اپنے جوابات خود ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں آنسر کی کے اوپر. اگر تو ایک گروپ ایڈمنسٹر ہو رہا ہے تو ٹیسٹ ٹیکرز اپنے جوابات کی کے اوپر خود انٹر کریں گے. اس جگہ کو ان کے خیال میں جو آپشن درست آپشن ہے اس کو وہ ڈارک کر دیں گے یا بلیکن کر دیں گے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ فرد کو آپ انڈیویجول سیٹنگ میں ایڈمنسٹر کر رہے ہیں اور شاید وہ کسی طرح کے مینٹل پرابلم کا شکار ہے یا میل ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہے، تو سائیکالوجسٹ بھی اس کے جوابات اپنے ہاتھ سے خود بھی انٹر کر سکتا ہے یا اس کو اسسٹ کر سکتا ہے اس میں. لیکن یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. خصوصیت اس کی یہی ہے کہ یہ ایک کمپلیٹلی نان وربل ٹیسٹ ہے اور فگر یا پیٹرن بیسڈ ٹیسٹ ہے. دیر آر 60 میٹریسز ود اے مسنگ پارٹ and the subject selects the best or the right option. سمپل ہے، کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. بعض ٹیسٹ ٹیکرز کو ذرا سا طویل لگتا ہے یہ ٹیسٹ، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس سے بہت اچھے ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں اور انٹلیکچوئل ایبلٹی کے دوسرے ٹیسٹ یا آئی کیو ٹیسٹ جو ہیں ان کے ساتھ اس ٹیسٹ کی ایک اچھی کوریلیشن ہے. یہ تو تھے ایسے ٹیسٹ جس کے اندر آپ کے سامنے مٹیریل پیش کر دیا گیا اور آپ اس مٹیریل کو دیکھتے ہوئے اپنے جوابات جو ہیں وہ انڈوز کرتے ہیں یا ریکارڈ کرواتے ہیں. کچھ ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں مٹیریل پیش نہیں کیا جاتا بلکہ فرد کو خود سے مٹیریل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. بہت سے ڈرائنگ ٹیسٹ جو ہیں اس کی مثال ہے، اور اس کی شاید بہترین مثال تو جو ہے وہ ہے گڈ انف ہیرس ٹیسٹ. گڈ انف ہیرس ڈرائنگ ٹیسٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہے. جو اس کا اوریجن ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوا ابتدا میں، تو یہی تھا کہ ڈرا اے مین اس قسم کا ٹیسٹ تھا. یعنی جو سبجیکٹ ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہیومن فگر، ایک آدمی کی ڈرائنگ بنائے. جو اس کی لیٹر ورژنز ہیں اس میں تبدیلیاں بھی ہیں، اور ابھی جو موجودہ ہے اس میں آپ ڈرا اے وومن بھی کرتے ہیں، ڈرا یور سیلف بھی استعمال کرتے ہیں. گڈ انف ہیرس ڈرائنگ ٹیسٹ از دا کوئکسٹ، ایزیسٹ اینڈ least expensive non-verbal test for measuring intelligence. یہاں پہ یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ اس کو انٹلیکچوئل ابیلٹی کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کے دوسرے ورژنز بھی ہیں تو ان کو ہم پرسنالٹی کے پروجیکٹیو ٹیسٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. The subject is simply asked to draw a whole man. ایک ہول ہیومن فگر، ایکچولی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہول ہیومن فگر ڈرا کریں، اور اس کے بعد each and every element of the drawing is considered, scored, marked and used in the interpretation. The subject gets credit for inclusion of different elements such as individual body parts، یعنی اس نے تمام باڈی پارٹس بنائے ہیں یا نہیں بنائے، اور اگر بنائے ہیں تو کس طرح کے ہیں، ڈسفگرڈ ہے، مکمل ہے یا کہ نہیں. Then proportion، تصویر میں یعنی ہیومن فگر میں جو باڈی پارٹس ہیں اس میں اور جو بیک گراؤنڈ ہے ان کے اندر پروپورشن کیا ہے، کیا پرسپیکٹیو استعمال کیا گیا ہے، کلودنگ ڈیٹیلس، یہ تمام چیزیں جو ہیں آل آف دیز آر کنسیڈرڈ فار اسکورنگ آف دا ٹیسٹ. 70-73 کے قریب جو ہے اس میں پوائنٹس جو ہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ میں ہم 73 کی بات کرتے ہیں. جیسے جیسے وہ تمام تر ڈیٹیل جو ہیں جن کو کنسیڈر کیا جائے گا وہ ہوں گی اور موجود ہوں گی اور ٹھیک طریقے سے موجود ہوں گی، اسکور بڑھتا جائے گا. جتنی ڈیٹیلز مسنگ ہوں گی اتنا ہی اسکور کم ہوگا. اٹ فالوز این ایج ڈفرینشیشن پیٹرن.
یا پرنسپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایج ڈفرینشیشن پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ اس کے اسکور میں تبدیلی آتی ہے. کم عمر کے لوگ جو ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں کم اسکور لیں گے اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے ان کا اسکور بہتر ہوتا جائے گا. یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اٹ از ناٹ اے ٹیسٹ آف اے سبجیکٹس ڈرائنگ ابیلٹی اور استھیٹک اور آرٹسٹک اسکل. ٹیسٹ میں یہ چیز کنسیڈر نہیں کی جا رہی کہ ڈرائنگ کتنی اچھی ہے, کیا ڈرائنگ میں وہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں جو ہونے چاہیے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے, جس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی ڈرائنگ اچھی ہو یا نہ اچھی ہو وہ یہ ٹیسٹ پرفارم کر سکتا ہے. What is considered important is the development of conceptual thinking and accuracy of observation. یعنی جو ڈرائنگ سبجیکٹ نے بنائی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبزرویشن کتنی ایکوریٹ ہے اور اس کی کنسیپچول تھنکنگ کتنی اچھی ہے. کسی چیز کی ایبسنس میں اگر ہم اس کی ڈرائنگ بنا رہے ہیں تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں, ویژولائز کر سکتے ہیں اور لاجیکلی پلیس کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. بنیادی طور پر اسی چیز کا یہ ٹیسٹ ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کے ریوائز ورژن بھی موجود ہیں. In the revised scale, the test is not limited to the drawing of a man alone. The subject is asked to draw a picture of a woman and a picture of one's own self. Draw a woman بھی اس میں کہا جاتا ہے, عورت کی تصویر بنائے, جس کی مدد سے پہلی ڈرائنگ جو ہے اس کو سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ہم یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ اگر پہلی تصویر میں کچھ ایلیمنٹس مسنگ تھے تو کیا ایک سرٹن ٹینڈنسی کی وجہ سے مسنگ ہے یا کسی وجہ سے محض نظر انداز ہو گئے. لیکن اگر دوسری ڈرائنگ میں بھی وہی چیز فالو کر رہی ہے تو وہ کنفرم ہو جائے گا کہ جو غلطی یا مسنگ ایلیمنٹس پہلی تصویر میں تھے اگر وہ دوسرے میں بھی ہیں تو یہ پکی بات ہے کہ یہ کسی خاص وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. جہاں تک اپنی تصویر بنانے کا تعلق ہے یا اپنی ڈرائنگ بنانے کا, اس کو جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کو ایک پروجیکٹو ٹیسٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ انسان کی اپنی پرسنالٹی کی ڈپکشن کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے, اس کے خیال میں اس میں کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں اس میں مسنگ نہیں ہیں. اس چیز کا اندازہ جو ہے ڈرائنگ کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. It has good psychometric properties or it correlates very well with other psychological tests of mental ability. جو اچھے ٹیسٹ ہیں انٹیلیجنس کے, ان کے ساتھ اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کی اچھی کوریلیشن, اور دیکھا گیا کہ یہ ایک اچھی اسیسمنٹ دیتا ہے اور اچھا آئیڈیا دیتا ہے کسی شخص کی ابیلٹی, مینٹل ابیلٹی کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹیسٹ, اس سے بھی آپ نام سے پہلے سے واقف, آئی پیٹ, IPAT کلچر فیئر ٹیسٹ. اٹ از نون ایز IPAT کلچر فیئر انٹیلیجنس ٹیسٹ. اور یہ ٹیسٹ جو ہے معروف سائیکالوجسٹ ریمنڈ بی کٹیل کی ڈائریکشن کے تحت ڈیولپ کیا گیا. یعنی وہ اس کو اوورسی کر رہے تھے, اس کی کنسٹرکشن کو اور اس کے ڈیزائن کو. اس ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ایبلٹی کو میجر کیا جاتا ہے. کلچر فیئر ٹیسٹ ہے, اس میں وہی بات ہے کہ لینگویج یا ریڈنگ ایبلٹی, اسپیڈ, ٹائم لمٹ, اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھا گیا. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 گروپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلے گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک پیپر پینسل ٹیسٹ ہے اس کے 3 لیولس ہیں. پہلا لیول یا پہلا گروپ جو ہے اٹ کنسسٹ آف ایج لیولس 4 to 8 years اینڈ مینٹلی ڈسیبل adults. ایج لیولس 8 to 12 اینڈ رینڈملی سلیکٹڈ adults. یعنی 4 سے 8 برس کی عمر کے بچے اور جو مینٹلی ہینڈیکیپ لوگ ہیں وہ پہلے لیول کے آئٹمس جو ہیں وہ ان کے لیے ہیں. دوسرے لیول کے آئٹمس ہیں 8 سے لے کے 12 سال کی عمر کے بچے اور ایڈلٹس. اور تیسرے لیول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی اسکول ایج کے بچے اینڈ ابو ایوریج ایڈلٹس. یعنی تیسرا یا ہائیسٹ لیول جو آئٹمس کا ہے وہ ہے جس کے اندر ہائی اسکول میں جانے والے یا ہائی اسکول پاس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں, اور یا ایسے لوگ جو کہ ابو ایوریج ابیلٹی کے مالک ہیں. تو یہ ٹیسٹ بھی جو ہے یہ ہے, اس میں پیپر پینسل کا استعمال ہوتا ہے, لیکن ادروائز اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ کلچرل اوریجن یا زبان یا لفاظی یا الفاظ پر یا زبان پر عبور, اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان کی پرفارمنس کو متاثر نہ کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سے اور ٹیسٹ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کلچر فری ٹیسٹ ہیں.
اور ان کو یہی بات ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے کہ خواہ انسان کا تعلق کسی بھی کلچر سے ہو، وہ ان ٹیسٹ کو اپنی آسانی کے ساتھ، اپنی فیسلٹی کے ساتھ اور اپنی اسپیڈ کے ساتھ حل کر سکے۔ ایک چیز جو یہاں پہ ہمارے ذہن میں، یا ایک سوال یا ایک نقطہ جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ٹیسٹ ڈیولپرس کو اور ٹیسٹس کو یا دوسرے کلچرس کو جو یہ ٹیسٹ بناتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں، یعنی خاص طرح کے کلچر کو فیور کرتے ہیں اور ایک خاص طرح کے کلچر کی طرف نیگیٹو بائس یا ڈس ایڈوانٹیج پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان ٹیسٹوں کے جن کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے اور ملٹی کلچرل ٹیسٹنگ کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ انہی ٹیسٹ بنانے والوں نے اس چیز پر بھی کام کیا کہ مختلف کلچرز کے لوگوں کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو ریموو کیا جائے اور ان کو بھی وہ ایکول مواقع یا اپرچونیٹیز دی جائیں جو کہ ان کے اپنے کلچر کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سائیکالوجی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں سائیکالوجی از اے سائنس اینڈ اٹ از این آبجیکٹیو سائنس، تو سائیکالوجسٹ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آبجیکٹیو سائنٹیفک ٹولز بنائیں، اور ٹیسٹ ہمارے ٹولز ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹیسٹوں کے اندر جو بائس پائی جاتی ہے، جو ہینڈی کیپ کا باعث ہونے والے فیکٹرز ہیں یا پیرامیٹرز ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں انوالوڈ سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کلچرل بائس کو کنٹرول کیا جائے یا اس کو منیمائز کیا جائے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے طور پر کتنے ایسے ٹیسٹ بنائے جس میں، اور خاص طور پہ ابیلٹی کے ٹیسٹ، جن میں ہمارے اپنے کلچر سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کو شاید ایڈوانٹیج ملے، یا ایسے ٹیسٹ جس میں ہمارے اپنے کلچر کے لوگ اور دوسرے کلچرز کے لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے۔ کیا ہم نے ایسی کوشش کی؟ اگر ہم نے ایسی کوشش نہیں کی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایسے ٹیسٹ بنانے چاہیے جن کی مدد سے ہم لوگوں کی اسیسمنٹ کر سکیں، خاص طور پر انٹلیکچوئل ابیلٹی کی، مینٹل ابیلٹی کی، یا یوں کہہ لیجیے آئی کیو کی، تاکہ دوسرے ٹیسٹ جو کہ وربل ٹیسٹ ہیں ان کی وجہ سے جو ہینڈی کیپ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ ہمارے ہاں یقیناً کچھ ادارے ہیں، ہماری جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اچھے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایسے جو ٹیسٹ ہیں جو فارن کنٹریز میں بنائے گئے ٹیسٹ ہیں ان کو یہاں کے ماحول کے مطابق اور لینگویج اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اڈیپٹ کیا جائے۔ تو اڈیپٹیشنس کی گئی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے انڈیجنس ٹیسٹ ڈیولپ کریں، اور تاکہ ہم دوسرے کلچرز پر یا دوسرے کلچرز میں بنائے گئے ٹیسٹوں پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ اور اگر ہمارے لیے ایسا مشکل ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کلچر میں جب ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کریں تو وہ زیادہ وہ ٹیسٹ ہوں جو کہ کلچر فری ٹیسٹ ہیں، اور ایسے ٹیسٹ نہ ہوں جو کہ کسی بھی وجہ سے کلچرلی بائسڈ ہو سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اسی قسم کی کسی اور چیز کا ذکر کریں گے، اور ہم ایسے ایشوز کو دیکھیں گے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ یا ان کی ایڈمنسٹریشن یا ان کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ آئندہ، اب کے لیے اللہ حافظ۔